نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SHS اسپرچویلٹی۔ دنیا میں لاکھ بھی انسان کو خوشیاں ملیں، دولت ملے، جائیدادیں ملیں، بہت کچھ بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ نیک اولاد بھی عطا کر۔ بعض لوگوں کے گھر اولادیں پیدا نہیں ہوتی اور بعض کے گھر اللہ تعالیٰ نعمتیں اور رحمتیں دونوں نازل کرتا ہے۔ بعض گھروں میں صرف نعمت نازل کرتا ہے، بعض گھروں میں دونوں رحمتیں اور نعمتیں دونوں نازل کرتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں، اور بعض میں صرف بیٹے، اور بعض کو نہ بیٹیاں نصیب ہوتی ہیں نہ بیٹے نصیب ہوتے ہیں۔ اب بات صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی انسان کو یہ نعمتیں نوازتا ہے یا نہیں نوازتا، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ نعمتیں نواز دی جاتی ہیں تو ان کی والدین میں کچھ خامیوں کی وجہ سے، والدین میں کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے بچوں کی پرورش اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کہ قرآن و سنت کے مطابق بچوں کی پرورش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور جب اس طریقے سے پرورش نہیں کر سکتے اور وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول کالج میں جانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اور بھی آزاد خیال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش ہی ایسے گھروں میں ہوتی ہے جہاں پہ نہ تو نماز اور نہ ہی ذکر الہی کا کہیں نام و نشان ہوتا ہے۔ اب ذکر الہی اور نماز جو ہے وہ انسان کو صرف اپنے تک فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور جس گھر میں یہ نہیں ہوتا تو ان گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے اور والدین کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف معاملات میں والدین کو مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج کل کے جو والدین ہیں وہ بہت ہی شکایات کر رہے ہیں اور بہت ہی مسائل کا شکار ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو مجھے واٹس ایپ پر خصوصاً دعا کے لیے کہا، بعض نے کہا کہ کوئی وظیفہ دے، بعض نے کہا کہ کوئی تعویذ دے، تو تعویذ وغیرہ میں نہیں دیا کرتا، سیدھی سی بات ہے، تعویذ میں نہیں دیتا، کیونکہ تعویذ لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کمر چاند کی چال دیکھنی پڑتی ہے، زحل کی چال دیکھنی پڑتی ہے، زہرہ کی چال دیکھنی پڑتی ہے، مختلف چالیں اکٹھی کر کے وہ نقش لکھا جاتا ہے، وہ تعویذ لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے، ہاں یہ ہے کہ اولیاء کرام اگر کاغذ پر الف بھی لکھ دینا تو وہ بھی تعویذ بن سکتا ہے، لیکن بات اسی طرف آتی ہے کہ والدین مجھ سے تعویذ مانگتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے تعویذ لکھتے ہیں کہ یہ نافرمانی کرنے لگا ہے، سختی اور ضد کرنے لگا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور مختلف نوعیت کی شکایات موصول ہوتی ہیں۔ لیکن
मैं सबको यही कहता हूं کہ ابتدا والدین سے ہوتی ہے. اگر والدین شروع سے ہی اس بچے کی نگہداشت اور پرورش صحیح طور پر کرتے، قرآن و سنت کے مطابق کرتے، تو آج یہ بچہ اگر نماز پڑھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو اس کے ذہن میں یہ خناس نہ ہوتا کہ ضد کی جائے، کسی بھی کام کو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضد کی جائے، اور ضد بھی اس حد تک کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے تک کی ضد کرے، یا کوئی ایسی نافرمانی کرے، ایسے کام کرے جو کہ والدین کے لیے وبال جان بن جائیں، اور والدین اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ نافرمان ہے اور بات نہیں مانتا، ضدی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے، گھر میں سختی کرتا ہے، وہ اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں. تو پہلے انہوں نے تدارک نہیں کیا ہوتا، جب ان کے سر سے یہ پانی گزر جاتا ہے تب جا کے ان کو خیال آتا ہے کہ ہمارے بچے کو ڈاکٹری نہیں، کسی روحانی علاج کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کے لیے، ہر ایک انسان سے تعلق رکھنے والے ہر فعل، ہر کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ حدیث سے پاک میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کو انسان ڈھونڈ لیتا ہے. تو ایسے والدین کے لیے میں وظیفہ دوں گا، لیکن اس وظیفے کے لیے جو شرط میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین 5 وقت نماز خود بھی پڑھیں اور بچے کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں. جب باپ جائے گا تو بیٹا بھی پیچھے جائے گا، باپ کو دیکھے گا کہ باپ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب اچھے کام کرتا ہے، تو بیٹا بھی اس کو دیکھا دیکھی میں کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا. اب رہ گیا وظیفہ، تو وظیفے کے لیے میں نے کہا کہ 5 وقت نماز قائم کرنی ہے، منہ سے بدبو نہیں آنی، کپڑوں سے، جسم سے بدبو نہیں آنی، عطر لگانا ہے. اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں جو ان تمام شرائط کو پورے کرنے کے بعد آپ کریں گے. تو آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ 101 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، یا عزیزو یا ستارو، یا عزیزو یا ستارو 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور پھر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. آپ نے یہ جو یا عزیزو یا ستارو کو 101 مرتبہ خاموشی سے پڑھنا ہے، اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے باپ یا ماں اس کو پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ کم از کم 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. کم از کم 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور 15 روز تک آپ یہ کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کا کمال کیا ہے. یا عزیزو یا ستارو، یاد رکھنا، یا عزیزو یا ستارو کو جب آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جب اللہ یجتبی الیہ من یشاء پڑھیں گے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، تو 15 دن سے پہلے یہ ہو جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ ضد سے باز آ جائے گا،
اور آہستہ آہستہ اس کی نافرمانی ختم ہوتی جائے گی اور وہ سدھرنے کی طرف آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ باپ اور ماں باپ دونوں بھی نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور بچے کے سامنے لڑائی جھگڑے بھی نہیں کریں گے، تاکہ بچے جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر اس کا اثر نہ لے لیں. یہ احتیاطی کریں گے. اور یہ وظیفہ جو میں نے بتایا ہے، یا عزیزو یا ستاروں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ آپ نے اکیلے میں پڑھنا ہے. اور جب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. آپ نے یہ پڑھنا ہے 21 مرتبہ. 21 مرتبہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر اور بھی بہتر اس کا رزلٹ آپ کو چاہیے ہو تو پھر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا بھی دیں، تو دونوں اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی وہ دم اس پر اثر کرنا شروع کر دے گا. لہذا ایسے والدین کے لیے میں نے وظیفہ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب والدین کو اس امتحان سے بچائے، اپنے اولاد کے امتحان سے ہر والدین کو اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر والدین کے لیے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے دل کے لیے ٹھنڈک بنائے، نہ کہ مصیبت ان کے لیے بنے. نعمتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے امتحانات میں والدین کو مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جس گھر میں بچے نافرمان ہیں، یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اپنے والدین کا تابعدار بنا دے. میں بحیثیت ایک عالم اور خلیفہ کے اور قاری کے اور شیخ الوظائف کے، میں صرف آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور وظائف دے سکتا ہوں اور طریقہ کار بتا سکتا ہوں. اب طریقہ کار آپ نے کرنا ہے اور دم بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن طریقہ جو میں نے شرط بتائی ہے، 5 وقت نماز، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، زبان سے بو نہیں آنی چاہیے، ہاتھ اور منہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچے پر بھی رحم کرے گا اور اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اپنی طرف کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے راستے پہ لگا لے گا، اپنے دین کے راستے پہ لگا لے گا، اچھے کاموں کی طرف لگا لے گا. اور اچھے کام کیا ہے؟ ان میں والدین کی خدمت پہلے نمبر پہ آتی ہے، تو وہ والدین کا تابعدار بن جائے گا. لہذا امید ہے میری یہ بات اور میری یہ دیا ہوا وظیفہ سب کو سمجھ آ جائے گا. اور جو سکرین پہ میں یہ وظیفہ دے بھی دوں گا تو آپ نے اس سکرین شاٹ لیتے ہیں یا آپ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو مقصد تلفظ صحیح کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بچوں کے امتحان میں نہ ڈالے. آمین. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.